بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے سے مدد شاید کچھ دیر سے پہنچے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی مدد تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ میں تمہیں جس خطرے میں لے کے جا رہا ہوں وہاں تم میرے حکم سے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے جا رہے ہو۔ یاد رکھنا اسلام کے مجاہدوں کہ ہم اگر یہاں پٹ گئے تو ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ یہاں کی زمین، یہاں کے درخت، یہاں کے پتھر اور یہاں کے ذرات بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کا نام لے لو اور آگے چلتے جاؤ اور قلعے پہ قلعے فتح کرتے جاؤ۔ ناظرین کرام، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو کہ اس موضوع کی تیسری قسط تھی، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں نے کس قدر انتھک کوششوں سے بلبیس کا قلعہ فتح کیا، اور اس جنگ میں رومیوں کا بہت ہی طاقتور جرنیل، جس کے بارے میں ہرقل کہا کرتا تھا کہ اطرابون ہے تو فلسطین ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور امیر المؤمنین جناب عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ ہم نے رومیوں کے اطرابون کے مد مقابل عرب کے اطرابون کو کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بلبیس کی جنگ میں اسی اطرابون کو قتل کر دیا گیا۔ اب چلتے ہیں قسط نمبر 4 کی طرف کہ مسلمانوں نے کس طرح اگلا قلعہ فتح کیا۔ سلطنت روم کا بادشاہ ہرقل، جو اپنے دور میں طاقت اور دہشت کا ایک نام تھا، بزنطیہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بزنطیہ آج کا استنبول مصر سے بہت دور تھا۔ درمیان میں وسیع و عریض بحیرہ روم حائل تھا اور خاصا فاصلہ خشکی کا بھی تھا۔ اس مخدوش صورتحال میں جو مسلمانوں نے اس کے لیے مصر میں پیدا کر دی تھی، اسے مصر میں ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بزنطیہ میں بیٹھا مکوکس کے نام خط لکھ رہا تھا۔ ابھی اسے یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ عمرو بن عاص کے لشکر نے بلبیس کا مضبوط قلعہ بھی فتح کر لیا ہے اور روم کا نامور جرنیل اطرابون قتل کر دیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے اس تک ابھی یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے فرما فتح کر لیا ہے۔ اس اطلاع نے اسے آگ ببولا کر دیا تھا۔ اس نے مکوکس اور اطرابون کے نام ایک پیغام لکھا اور اسی وقت قاصد کو روانہ کر دیا۔ پیغام کا متن یہ تھا: اگر تم فیصلہ کر چکے ہو کہ مصر مسلمانوں کو دے ہی دینا ہے تو فوراً دے دو۔ ہرقل نے پیغام میں لکھا: اپنی فوج کو کیوں قتل کروا رہے ہو؟ تم نے اگر شکست قبول ہی کر لی ہے تو یہ خون خرابہ بند کر دو۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے درمیان میرے اپنے جاسوس موجود ہیں جو مجھے ہر خبر اور ہر اطلاع بھیج رہے ہیں۔ تم نے مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس عیسائیوں کا وفد بھیج کر کوئی اچھا اقدام نہیں کیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تم اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مسلمان تعداد میں کتنے ہیں اور وہ اپنے وطن سے بہت دور ہیں، جہاں سے انہیں رسد اور فوجی دستے بر وقت نہیں مل سکتے۔ دوسری طرف تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ مسلمان اور آگے آ جائیں اور تم انہیں گھیر کے ختم کر دو، لیکن مسلمان قلعے فتح کرتے آگے چلتے آ رہے ہیں اور انہوں نے مصر کے بدوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ تمہاری نااہلی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم قبطی عیسائی ہو اور کیرس کو پوپ اعظم نہیں مانتے۔ میں تمہارے اس اعتقاد کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ قبول کبھی نہیں کروں گا کہ تم سلطنت روم کی عظمت کو بھول جاؤ اور اپنی ہی سلطنت سے بے وفائی کرنے لگ جاؤ۔ اطرابون اور تھیوڈور جیسے جرنیل تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لیکن تمہارا ان سے اختلاف ہے۔ اطرابون جنگ کرنا چاہتا ہے اور تم مسلمانوں کے ساتھ صلح اور سمجھوتا کرنے کے خواہش مند ہو۔ مجھے کیرس کی وفاداری پہ بھی شک ہے۔ میں نے اسے پوپ اعظم بنایا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا رویہ اور اپنی سوچیں تبدیل کر لو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے اطمینان نہ ہوا تو میں خود مصر آ جاؤں گا۔ پھر میں تمہیں یہ حق بھی نہیں دوں گا کہ اپنی صفائی میں تم کچھ کہہ سکو۔ اطرابون کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دو اور اسے مسلمانوں کے مقابلے میں جانے دو۔ اب میں کسی اچھی خبر کا ہی انتظار کروں گا۔ ہرقل کا یہ پیغام اس وقت مکوکس کے ہاتھ میں پہنچا جب اس کے سامنے اطرابون کی لاش تھی۔ یہ لاش کچھ ہی دیر پہلے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس وقت مکوکس بابلیون میں تھا، جو بلبیس سے آگے ایک بہت ہی مضبوط اور رومیوں کے دعوے کے مطابق ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی جرنیل اگر قتل کر دیا جاتا تو سربراہ سلطنت حکم دیتا کہ اس جرنیل کی لاش کو لایا جائے۔ جرنیل کی لاش کا میدان جنگ میں رہنا ساری سلطنت کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ اب عمرو بن عاص جس خطے میں پیش قدمی کر رہے تھے، اس سے بھی وہ واقف تھے،
لیکن اتنا نہیں جتنا اب ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت مصر کو کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا، اب وہ اس علاقے کو جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس اپنے جاسوس انہیں معلومات فراہم کر رہے تھے، لیکن انہیں وہ غالباً کافی نہیں سمجھتے تھے۔ اب رومی فوج کا ایک افسر ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا، صحیح اور مکمل معلومات تو اس سے مل سکتی تھی۔ تم فوج کے افسر ہو فاروق، عمرو بن عاص نے کہا۔ تم ایک آدھا دستے کی قیادت کرنے والے ہو اور تجربہ بھی رکھتے ہو، لیکن ابھی میں تمہیں کسی دستے کی کمان نہیں دوں گا۔ تم کچھ عرصہ میرے جاسوسی کے نظام میں رہو گے، تمہیں شب خون مارنے کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔ میں تمہیں نہایت اہم فرد سمجھتا ہوں۔ ابھی میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے دریائے نیل تک اور اس سے کچھ آگے کی معلومات مل جائیں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آگے 2-3 اور قلعے ہیں، لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے میں ان قلعوں کے احوال اور قوائف معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہتر اور کون آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے؟ فاروق نے کہا۔ یہاں سے آپ پیش قدمی کریں گے تو کچھ دور جا کر صحرا آ جائے گا، اس سے آگے اس قدر سرسبز اور شاداب اور خوشنما علاقہ آ جائے گا جو شاید آپ نے پہلے کہیں بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نیل کے کنارے پر ایک شہر ام دنین آباد ہے، جو بہت ہی مضبوط قلعہ بند شہر ہے۔ اس کے بالکل قریب دریا کا گھاٹ ہے، جہاں کشتیاں موجود ہیں اور درمیانے درجے کے بادبانی جہاز بھی ہیں۔ فرعونوں نے اپنے زمانے میں اس شہر کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا تھا۔ دراصل مصر کا دفاعی نظام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی جرت اور آپ کے جذبے کا بہت ہی سخت امتحان انہی قلعوں پر ہوگا۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو لشکر ہیں اس کی تعداد بہت کم ہے۔ اس قلعے کے اندر جو رومی فوج ہے اس کی تعداد آپ کے لشکر سے بہت زیادہ ہے۔ اس قلعے میں اور آگے آنے والے ہر قلعے میں جو رومی فوج ہے، اس میں ایک ایسی کمزوری ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اور یہ کمزوری یہ ہے کہ اس فوج پر آپ کا ایسا رعب بیٹھ چکا ہے کہ جب آپ کی فوج سے نعرے بلند ہوتے ہیں تو رومی فوج کے ہر سپاہی کے چہرے پہ خوف اور بزدلی کا تاثر آ جاتا ہے۔ آپ نے بلبیس فتح کیا ہے، اس فتح میں آپ کے ہاتھ ایک اتنا مضبوط قلعہ بند شہر اور بے شمار مال غنیمت ہی نہیں آیا، بلکہ آپ کی فوج ایک دہشت بن کر رومی فوج پہ حاوی ہو گئی ہے۔ وہ جو رومی فوج بلبیس سے بھاگ گئی تھی، وہ جہاں بھی جائے گی وہاں آپ کا رعب اور دبدبا جائے گا۔ مختصر یہ کہ آپ کا یہ جذبہ آپ کے لشکر میں ہے، وہ رومی فوج میں نہیں ہے۔ ام دنین کے جنوب میں چند میل دور بابلیون قلعہ بند شہر ہے۔ میں آپ کو پورے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے یہ لشکر روانہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی کم ہے اور شہر کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ اس نے باہر آ کر آپ کے لشکر پہ حملہ کر دیا تو آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اس قلعے کی دیواروں پر پتھر پھینکنے والی منجنیقیں بھی نصب ہیں، یہ آپ کے لشکر کو بہت نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اس قلعے کی دیواریں بہت ہی پتھریلی ہیں، ان میں آپ شگاف نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ فرعونوں کا تعمیر کیا ہوا قلعہ ہے جسے رومیوں نے آ کر اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ رومی اسے ناقابل تسخیر قرار دیتے ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے۔ دریا کے پار فیوم ایک اور قلعہ بند شہر ہے، یہ بھی مضبوطی کے لحاظ سے کچھ کم نہیں۔ جب تک آپ ام دنین اور بابلیون کو فتح نہ کر لیں آپ فیوم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ فیوم پر سیدھے چلے جائیں گے تو بابلیون کے اندر اتنی فوج ہے کہ جس کا کچھ حصہ فیوم کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے آپ پر عقب سے حملہ کر دے گی۔ آپ کو فوجی دستے مل جائیں تو پھر آپ بابلیون تک کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس تمام علاقے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ فرعونوں کے اہرام اسی علاقے میں ہیں اور ابو الحول کا مجسمہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس نے یہ وسیع و عریض علاقہ لے لیا اس نے سارا مصر فتح کر لیا۔ ہمیں مکوکس اور اترابون نے اچھی طرح ذہن نشین کروا دیا تھا کہ ام دنین، بابلیون اور فیوم تک اگر مسلمان پہنچ گئے تو یہ رومیوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اگر رومی ہار گئے تو ان کا مصر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور ہرقل نے شام سے نکلتے وقت کہا تھا، اے ملک شام الوداع الوداع، اب ہم کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اے عمرو بن عاص، اگر آپ یہ جنگ جیت گئے تو ہرقل مصر کے ساحل پہ بھی جا کر یہی الفاظ کہے گا، الوداع الوداع اے مصر، اب ہم کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ مدینے سے فوجی دستے چلے ہوئے تھے لیکن ابھی تک عمرو بن عاص تک نہیں پہنچے تھے۔ عمرو بن عاص نے بلبیس کی فتح کی پہلی ہی رات امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم کے نام پیغام لکھوا کر انہوں نے
پیغام لکھوا دیا تھا کہ انہوں نے ایک اور قلعہ فتح کر لیا ہے اور اب انہیں فوجی دستے کے بغیر آگے ایک قدم ہی اٹھانا بہت ہی پرخطر ہے، اور ایسا پرخطر جس میں پورے لشکر کی ہلاکت کا امکان زیادہ ہے۔ قاصد کو مدینے کے لیے روانہ کر دیا۔ عمرو بن عاص کو ابھی یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ مدینے سے فوجی دستے چل چکے ہیں۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد عمرو بن عاص نے اپنے نائب سالاروں اور ان سے چھوٹے عہدیداروں کو بلوایا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا۔ میرے دوستو، عمرو بن عاص نے کہا، مجھے احساس ہے کہ تم سب کو میں بہت ہی پرخطر امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اپنے لشکر کی جسمانی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں فوراً پیش قدمی کر دینی چاہیے اور ہمیں آگے آنے والے کسی قلعے کا محاصرہ کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ مصر پر فوج کشی کے مخالفین نے، جن میں بزرگ صحابی حضرت سیدنا عثمان بن عفان خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اندھا دھند خطروں میں کود پڑتا ہوں اور میں پورے لشکر کو کسی انجانے خطرے میں ڈال کر مروا دوں گا۔ میرے مخالفین نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن میں اندھا دھند کوئی خطرہ قبول نہیں کرتا۔ میں سوچ سمجھ کر اور حل پہلو کو سامنے رکھ کر خطرے میں داخل ہوا کرتا ہوں۔ ایسی سالار ایک سالار نے کہا، اس وقت ہمارا سامنا ان مخالفین سے نہیں جو مصر پر حملے کے خلاف تھے، ہمارا سامنا رومی فوج سے ہے جو آگے آنے والے قلعوں میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس دشمن کی بات کریں؟ تو نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا ہے میرے دوست، عمرو بن عاص نے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رومی فوج کو دم لینے اور سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں اور فوجی دستے کا انتظار کرتے رہیں تو رومیوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہیں اور ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے زیادہ رومی فوج کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں تو کسی بھی وقت رومی فوج آ کر بلبیس کو محاصرے میں لے لے گی اور ہمارے لیے رسد رک جائے گی۔ یہ سوچ لو کہ رومی فوج کے لیے پیچھے ہٹنے کو سارا مصر باقی ہے، مگر اگر ہم ہار گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ کہیں ہمیں پناہ ملے گی۔ میں رومی فوج پر اپنے لشکر کی دہشت اور اس کا رعب برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا بھی تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم تھک چکے ہیں اور کچھ دن سستا کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ کیا ہمیں فوجی دستے کی آنے کی امید رکھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ مدد آ رہی ہے، عمرو بن عاص نے کہا۔ ایسا سوچو ہی نہیں کہ مدد نہیں آئے گی۔ کیا تم سب امیر المؤمنین سے واقف نہیں ہو؟ وہ ہمیں تنہا نہیں رہنے دیں گے۔ میرا ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم آگے جائیں اور امیدنین کو محاصرے میں لے لیں اور اپنی ساری طاقت صرف کر کے یہ قلعہ فتح کر لیں۔ اگر ہم اللہ کی مدد سے کامیاب رہیں تو اس گھاٹ پہ موجود تمام جہاز اور کشتیاں ہماری ہوں گی، پھر ہمیں دریائے نیل پار کرنے کے لیے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ حالات کا اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ عمرو بن عاص پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لیتے اور بلبیس میں ہی فوجی مدد کا انتظار کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری پہ بھروسہ رکھنے والے اور خطروں میں کود جانے والے سپہ سالار تھے۔ انہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے فیصلوں کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ سالاروں اور عہدیداروں نے کچھ مشورے دیے، عمرو بن عاص نے کچھ مشورے قبول کر لیے اور کچھ رد کر دیے، اور آخر یہ پلان بنا کہ فوراً پیش قدمی کی جائے۔ ادھر مکوکس نے امیدنین اور بابلیون میں مزید فوج بھیج دی تھی۔ اس سے پہلے مکوکس اس خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور اتنی کم تعداد کسی بھی قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس خوش فہمی کے زیر اثر اس نے یہ پھندا تیار کیا تھا کہ مسلمانوں کو اور آگے آنے دیا جائے اور پھر انہیں نرغے میں لے کر بالکل ہی نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن جو ہوا وہ اس کی توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ مسلمانوں نے بلبیس جیسا ہر لحاظ سے مضبوط قلعہ بھی لے لیا اور اتراگون جیسا جرنیل بھی قتل کر دیا تھا۔ عمرو بن عاص نے صرف ایک دن انتظار کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ بلبیس شہر کا نظم و نسق اور دیگر امور بحال کرنے کے انتظامات کرنے تھے۔ اگلے ہی روز نماز فجر کے بعد انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ پیش قدمی سے پہلے انہوں نے لشکر سے انتہائی مختصر خطاب کیا۔ اس خطاب کے الفاظ کچھ مختلف ہوں گے۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دین کا دشمن جب بھاگ اٹھے تو اس کے تعاقب میں جاؤ اور اس کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دو۔ مجھے احساس ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ مدد آئے گی۔
مدینے سے مدد شاید کچھ دیر سے پہنچے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی مدد تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ میں تمہیں جس خطرے میں لے کے جا رہا ہوں وہاں تم میرے حکم سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جا رہے ہو۔ یاد رکھنا اسلام کے مجاہدوں کہ ہم یہاں پٹ گئے تو ہمیں کسی بھی جگہ پہ پناہ نہیں ملے گی۔ یہاں کی زمین، یہاں کے درخت، یہاں کے پتھر اور یہاں کے ذرات بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کا نام لے لو اور قلعے پہ قلعہ فتح کرتے چلے جاؤ۔ مقوقس بالبیون میں آ گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں مسلسل مل رہی تھیں۔ مجاہدین جب دنین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے توجہ نہیں کی تھی کہ فاصلے پر ایک دو مسافر آ جا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ مسافر لگتے تھے، لیکن وہ مقوقس کے جاسوس تھے جو مجاہدین کے لشکر کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا رخ کس طرف ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے۔ مجاہدین کی تعداد اور زیادہ کم ہو چکی تھی۔ بلبیس کی جنگ میں مجاہدین شہید بھی ہوئے اور شدید زخمی بھی ہوئے۔ معمولی طور پر زخمی ہونے والے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ وہ ابھی لشکر کے ساتھ نہ جائیں اور اس وقت آگے آئیں جب ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے لشکر کے ساتھ رہنا ہی گوارا کیا اور پیچھے ہٹنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ نفری میں مزید کمی اس لیے بھی ہوئی کہ مجاہدین کی کچھ تعداد بلبیس میں رکھنی تھی۔ شہریوں میں نظم و نسق بحال کرنے کے علاوہ کئی اور سرکاری امور تھے جن کی دیکھ بھال ضروری تھی۔ وہاں 3000 رومی قیدی بھی تھے۔ یہ واضح نہیں کہ مجاہدین کا لشکر کتنے دنوں بعد دنین پہنچا۔ یہ شہر کوئی زیادہ دور نہیں تھا کہ کئی دن لگ جاتے۔ بہرحال لشکر دنین پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کے 2-4 جاسوس پہلے ہی اس شہر میں جا چکے تھے۔ لشکر ابھی شہر کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ یہ جاسوس شہر سے نکل آئے، کیونکہ محاصرے کی صورت میں دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ انہیں سپہ سالار کو ضروری اطلاعات اور معلومات دینی تھی۔ عمرو بن عاص کو بتایا گیا کہ شہر میں رسد اور پانی کی کمی ہے اور یہ دونوں چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں۔ عمرو بن عاص کے لیے یہ اطلاع بہت ہی اہم تھی۔ انہوں نے رسد کے اور راستے بند کر دیے اور پانی بھی روک لیا۔ عمرو بن عاص کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جب دنین کو محاصرے میں لیں گے تو بابلیون سے فوج نکل کر محاصرے پہ حملہ کر دے گی۔ عمرو بن عاص کے ساتھ لشکر پہلے ہی بہت کم تھا جو محاصرے کے لیے بھی کافی نہ تھا، لیکن اسی کم لشکر میں سے انہیں ایسے انتظامات بھی کرنے تھے کہ اگر پیچھے سے حملہ آئے تو اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ اس طرح انہیں محاصرہ کر کے دونوں طرف نظر رکھنی تھی۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ ہر وقت توقع تھی کہ مقوقس بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پہ حملہ کر دے گا، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس نے یہ کارروائی کیوں نہ کی۔ بابلیون دنین کے جنوب میں چند میل دور تھا۔ تاریخ میں صحیح فاصلہ نہیں، غالباً یہ 10 اور 15 میل کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ مشہور غیر مسلم مورخ نے لکھا ہے کہ بابلیون سے مقوقس نے فوج نہیں نکالی تھی، جس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کے پیش نظر اترابون کا انجام تھا۔ اترابون نے بلبیس کے محاصرے کے دوران عقب سے جا کر مسلمانوں پہ حملے کیے تھے، لیکن بالآخر وہ مارا گیا۔ مقوقس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسے اپنی فوج کے سوا کسی پہ بھی بھروسہ نہیں تھا، اور فوج پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں تھا کیونکہ اسے اپنی فوج کا پتہ تھا کہ اس کے اوپر مسلمانوں کا خوف اور دہشت چھا چکی ہے۔ دنین میں جو رومی فوج تھی اس نے وہی مخصوص انداز اختیار کیا جو فرما اور بلبیس کے دفاع میں دیکھا گیا تھا۔ وہ یہ کہ 2-3 دنوں کے وقفے سے شہر کے 2-3 دروازے کھلتے، رومی فوج کے کچھ دستے باہر آتے اور محاصرے پہ حملہ کرتے جاتے، لیکن جم کر جنگ کرنے کی بجائے واپس چلے جاتے اور شہر کے دروازے پھر بند ہو جاتے۔ عمرو بن عاص نے یہاں یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمام لشکر سے کہا کہ جب اندر سے فوج باہر نکلے تو آگے بھر کر ان کا مقابلہ نہ کیا جائے یا جم کر مقابلہ نہ کیا جائے اور زیادہ تیر اندازی کی جائے۔ دراصل عمرو بن عاص اپنی فوج کو بچانے کی کوشش میں تھے۔ وہ زیادہ خطرہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ خطرے میں تھے، لیکن انہوں نے اپنا دماغ حاضر رکھا ہوا تھا اور مکمل احتیاط اور چنگی تدبر سے کام لے رہے تھے۔ ان کا تیر اندازی والا طریقہ خاصا کامیاب رہا۔ اندر سے دستے باہر آتے اور تیر انداز مجاہدین پیچھے ہٹتے ہوئے ان پر تیروں کا میہ برسا دیتے تھے۔ اس طرح ہر بار رومی اپنے کئی ایک سوار باہر پھینک کر واپس چلے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔